اسلام کا ایک اہم قانون وراثت ہے۔ اسلام کا نظام وراثت ایک منصفانہ نظام ہے جس میں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی شخص کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی جائیداد کی برابر تقسیم کا تصور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کے احکام سے لے کر مرنے اور مرنے کے بعد تک کے ایک ایک حکم کی وضاحت فرما دی۔ اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہم اس دین کو مانتے ہیں جس میں کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس میں وضاحت نہ ملتی ہو۔ اسی طرح اسلام کا ایک نظام وراثت ہمیں اسلام نے دیا جو کسی بندے کے مرنے کے بعد اس کی دولت اور جائیداد کی تقسیم کا ایک خوبصورت اصول ہے۔ اسلام کا نظام وراثت ایک منصفانہ نظام ہے جس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ وراثت کی تقسیم خاندان کی باہمی کفالت کے اصول پر مبنی ہے، جس پر جتنی ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے شریعت نے اس کا وراثت میں اتنا ہی حصہ زیادہ رکھا ہے۔ اور اسلام خاندان کے تمام قریب ترین افراد، خواہ مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، سب کے حصے کو متعین کر دیتا ہے اور کسی کو وراثت سے محروم نہیں کرتا، اور نہ ہی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ دولت کا ارتکاز ہو۔ اسلام چاہتا ہے کہ دولت کی گردش رہے، وراثت کی تقسیم ہو، تاکہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے گھر کا، زندگی کا، نظام کا، یہ چلتا رہے۔ اگر یہ سسٹم نہ ہو اور لوگ اس کو تقسیم نہ کریں تو یقیناً گھروں میں، فیملیز میں، خاندانوں میں اتنے بڑے بڑے خلا پیدا ہو جائیں کہ وہ پھر پر کرنا ممکن نہ ہو۔ اب سب سے پہلے وراثت کسے کہتے ہیں؟ مرنے والا جو کچھ جائیداد، مال، زمین اور دیگر چیزیں جو چھوڑ جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں یا میراث یا وراثت کہتے ہیں۔ جو وراثت ہوتی ہے اس کے وارث کون کون ہیں؟ مرنے والے کے رشتہ دار جن کو وفات پانے والے کا مال میراث پہنچتا ہے، جس میں اولاد بھی ہے، شوہر فوت ہوا ہے تو بیوی ہے، بیوی فوت ہوئی ہے تو شوہر ہے، اسی طرح باقی رشتہ داروں کو ترتیب کے ساتھ وراثت تقسیم کر دی جاتی ہے۔ مرنے والا وہ شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اسے مورث کہتے ہیں، اور اس نے جو کچھ دنیا میں چھوڑا اس کو شریعت کے اصول کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے 4 امور میں بتاؤں گا جس ترتیب سے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے۔ مرنے والا جب دنیا سے گیا بالفرض اس نے 70 لاکھ روپیہ چھوڑا، جس میں اس کی جائیداد، بینک بیلنس یا باقی چیزیں بھی ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ مرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اسی کے پیسے میں سے اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے گا۔ عموماً یہ معاملہ اولاد بھی کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو فوت ہوا ہے اس کے مال میں سے کفن دفن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا چیزیں اس میں شامل نہیں ہوں گی۔ مثلا وہ 70 لاکھ چھوڑ کے دنیا سے گیا ہے تو اس کے کفن دفن میں 1 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا، باقی کتنے بچ گئے؟ 70 میں سے 69 بچ گئے، 69 ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو فوت ہوا ہے دیکھا جائے گا اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے۔ اگر اس نے دنیا میں کسی سے قرضہ لیا تھا تو اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ قرض اس کا ادا کیا جائے گا۔ بالفرض اگر ہم نے اس کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس کا تقریباً 8 لاکھ روپیہ خرچہ بھی ہے اور قرضہ بھی ہے جو اس نے کسی سے لیا تھا۔
اب ہم نے اس کا 8 لاکھ روپیہ قرضہ، وہ ایک بندے کا ہے یا الگ الگ 2 لاکھ اس کے 3 لاکھ اس کے کر کے، وہ 8 لاکھ اس کا قرضہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، اس لیے جنازے پر اعلان کر دیا جاتا ہے کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو رابطہ کر لیں، اس لیے کہ ہمارے آقا ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو سرکار نے پوچھا بھی اس پر کسی کا قرضہ کوئی، تو عرض کیا ہاں اس نے اتنے زیادہ پیسے دینے ہیں، لیکن مرتے ہوئے یہ چھوڑ کے گیا کچھ نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، قرضہ اتنا ہی لیں جو آپ کی ادائیگی میں ہو۔ جب اس نے چھوڑا کچھ نہیں تو سرکار جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئی، بڑی بات ہے، پیچھے ہٹ گئے سرکار۔ میں اس کا قرضہ آیا کہاں، لیکن چھوڑا کچھ نہیں، سرکار آگے بڑھتے پیچھے ہٹ گئی، فرمایا اپنے صاحب پر خود ہی جنازہ پڑھ۔ اس اندازہ لگا لیں کتنی اہمیت ہے اس کی، کہ لوگ بس قرضے لیے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ادا بھی تو کرنا ہے۔ پھر ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا پیارے آقا ان کے جو پیسے ہیں وہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات حامی بھری تو ہمارے آقا نے پھر آگے بڑھ کے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اس کا مطلب دنیا میں اتنا ہی قرضہ لیں جتنا آپ دے سکتے ہیں، نہ اولاد پہ بوجھ بنے اور نہ اپنے لیے قبر کو باری کریں، بڑی پکڑ ہو جانی ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، حقوق العباد نہیں معاف ہونا، یہ میں بتا دوں۔ اس لیے ایک ایک حق پہ بڑا غور کیا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں وہ حقوق العباد ہیں، پکڑ ہو جانی ہے اس پر۔ ٹھیک ہے جی، قرضہ جی اب اس کا 8 لاکھ ہم نے دے دیا، 70 لاکھ چھوڑ کے مرا تھا، 1 لاکھ کفن دفن پہ، 8 لاکھ قرضہ، آپ کتنے رہ گئے؟ 61 ہی رہ گئے نا۔ اس کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہے 2 کام کے بعد، کیا اس نے وصیت بھی کی تھی؟ تیسرے مرحلے پر دیکھا کہ ہاں اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مسجد میں 1 لاکھ روپے جمع کروا دے۔ اب اس کی وصیت جب وہ پوری ہو گئی، وہ ہاسپٹل کی ہو، وہ کسی بیوہ کی ہو، کسی مسجد کی ہو، ٹھیک ہے۔ وصیت کا قانون یہ ہے کہ ٹوٹل مال میں سے 1/3 کی وصیت جاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے سارے مال کی وصیت کر جائے، میرے مرنے کے بعد 60 لاکھ روپے مسجدیں دے دینا، تو اس کی وصیت صرف 1/3 میں ہوگی ٹوٹل کے تیسرے حصے۔ اور اگر اس نے کی ہی تھوڑی ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مرحلہ آئے گا تیسرا، مرنے والے کی وصیت 1 لاکھ اس نے کہا، وہ ہم نے مسجد کو دے دیا، اب کتنے بچ گئے؟ 60۔ اب یہ جو پیسے بچ گئے 60 لاکھ، اس کو مرنے والے کی جتنے پیچھے رہ گئے ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تقسیم کے طریقے میں بھی شریعت نے اصول جو رکھے وہ بھی عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق رکھے۔ مثلا بیٹے کا حصہ ڈبل رکھا، دگنا، اور بیٹی کا 1۔ لہذا جس وقت مرنے والا اپنی بیوی بھی اس کی ہے، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ بیوی کو 8واں حصہ دے دیا جائے گا ماں کی حیثیت سے، ٹھیک ہے جی۔ باقی اس کے بعد اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا، بیٹیاں جو ہیں وہ ہاف لیں گی اور بیٹے اس سے دگنا لیں گے۔ مثلا اگر بیٹیوں کو ملا ہے 8 لاکھ روپیہ تو بیٹوں کو ملے گا 16 لاکھ روپیہ، ڈبل ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف بیٹیاں تھیں، تو اب اس مرنے والے کے بہن بھائی جو ان بچوں کے چچا تایا یا پھوپھیاں لگتی ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ ماں کو دینے کے بعد، بیٹیوں کو 2/3 دینے کے بعد، پھر آگے جو ان بچیوں کی پھوپھیاں یا تائے چاچے ہیں ان کے اندر تقسیم ہوگا۔ تقسیم کا طریقہ یہی ہے کہ مرد کو دگنا ملتا ہے، عورت کو آدھا ملتا ہے، اس طریقے سے۔ اب اس کے بے شمار آگے فروعات بنتی ہیں، مسائل بنتے ہیں کہ مرنے والا کون ہے، عورت ہے، مرد ہے، پھر اس کی اولاد، اس کے مطابق یہ جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس میں جو بات یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ صاحب اس دن کہہ رہے تھے جی پیسے نہیں ہم تقسیم، تو اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جگہ بھی ماپ کر مرلوں میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے، وہ بھی تقسیم اسی طرح ہی ہوگی۔
ہمارے ہاں جو طریقہ کار پایا جاتا ہے آج کل معاشرے میں، لوگ جائیداد تقسیم نہیں کرتے اور یہ انتشار بڑھتا جاتا ہے۔ مثلا بیٹیوں کو، یعنی جو مرنے والا ہے اس کی بیٹیوں کو تو وراثت میں حصہ دیا ہی نہیں جاتا، کہتے نہیں تاڑے ابو نے دیتا سی، تانوں جہیز دیتا سی، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ ہے۔ اچھا، اب زندگی میں ہمیشہ ہر چیز کو بالکل ناپ تول کر رکھے۔ مثلا میرے پاس یہاں کیس آیا آپ ہی کے علاقے کا کہ ایک لڑکا آیا، کہتا جی میں نے زندگی میں جو کمایا میں نے کمیٹی ڈالی۔ کہتے ابو میرے تھے وہ بالکل مزدوری وغیرہ کرتے تھے، وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے۔ کہتے میں نے کمیٹی ڈالی، میں پیسے اکٹھے کرتا گیا، کہتے اس کے بعد میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ میں ایک مکان خرید سکوں۔ مثلا وہ 60 لاکھ کا مکان تھا۔ کہتے میں مکان کے لیے گیا تو میں نے کہا ابا جی تسی رجسٹری اپنے نام کرا لو، پیسے لڑکا لگا رہا ہے سارے۔ اب غلطی یہاں یہ ہوئی کہ لڑکے نے بھی غلطی کی اور باپ نے بھی کہا جی ٹھیک ہے، وہ مکان کی رجسٹری باپ کے نام بن گئی، حالانکہ وہ باپ کا 1 روپیہ بھی اس میں نہیں تھا، وہ لڑکے نے خود سارا کمایا۔ اب کچھ عرصے کے بعد جب باپ کی ڈیتھ ہو گئی، سارے آ کے بیٹھ گئے لو جی ساڑھا حصہ دو، چونکہ رجسٹری باپ کے نام کی تھی۔ ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جی آپ کہتے نہیں جی نہیں میں قسم کھانا، میں کہا تو ڈبل قسم بھی کھا رہا، جو رجسٹری ہے شریعت اس کو مانتی ہے، اب ساری وراثت تقسیم ہو جائے گی کیونکہ باپ کے نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ زندگی میں ہمیں چیزوں کو مکمل ملکیت کو واضح کر لینا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات، جو دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے آیا، مثلا ایک باپ کے 3 مکان تھے، اس نے وہ مکان جو ہیں وہ بچوں کو کہا جی یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں 3 بیٹے تھے، تینوں میں سے ایک ایک ہوگا، لیکن صرف منہ زبانی کا، نہ اس کا کوئی کاغذ بنا نہ کچھ بنا۔ اور جب فوت ہو گئے، اب بچے کہتے ہیں یہ تو ابو نے ہمیں دیا تھا، لیکن رجسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ باپ کے نام ہے، تو اب وہ وراثت میں تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ الگ الگ تو ہوا ہی نہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اگر والدین اپنی اولاد کو کچھ دیں تو اولاد کے نام اس کی رجسٹری کرا لینی چاہیے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باغ تحفے میں عطا کیا، لیکن ان کی بیٹی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس باغ پر قبضہ نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے وصال کا وقت آ گیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی میں نے تیرے نام یہ تمہیں باغ دیا تھا، تم نے اس میں قبضہ ہی نہیں کیا، اب میں دنیا سے جانے لگا ہوں، اس کو وراثت میں تقسیم کر دینا اپنی 2 بہنوں میں اور بھائیوں کے درمیان۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ میری تو ایک ہی بہن ہے، تو فرمایا کہ میرے جانے کے بعد ایک اور میری بیٹی پیدا ہوگی، وہ تمہاری بہن ہے، وراثت میں اس کو بھی تقسیم کر دینا۔ اس کا مطلب بچہ بھی ہوتا ہے یا بچی، اس کی بھی وراثت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب دنیا میں ہمیں جو چیز بھی اگر کوئی دی جائے تو وہ اس کو اس کے نام کر دی جاتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیسز کئی اس طرح کے ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اسی طرح اگر والدین اپنی کسی اولاد کے نام کوئی چیز کر دیتے ہیں تو جب ڈاکومنٹ ان کے نام بن گئے تو پھر اب باقی لوگ اس کے اندر شریک نہیں ہوتے، وہ اب وراثت نہیں ہے، اگرچہ وہ باپ کی ہے، لیکن باپ کسی کو اپنی دنیا میں ہدیہ تحفہ کوئی دے دے تو جس کو دے گا پھر وہ اسی کا ہوگا، کوئی دوسرا اس پہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے تاکہ دنیا میں ہر چیز کی ملکیت جب کلیئر ہوگی تو کسی کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جو جس کا ہے، جو اولاد کا ہے، بیٹوں کا بیٹیوں کا وہ نہیں کا ہے۔ بیٹیوں کے بھی ایسے معاملے ہوتے ہیں، ماں دنیا سے جاتی ہے کہتی ہے 6 کڑے ماں نے منہ کہی تیرے نے، ایویں دے نا تیرے نے، بھئی اس کا کوئی حساب کتاب کوئی گواہ کوئی کہے ہی نہیں، یا تو ہے نا کہ پھر وہ اس کو دے، تو منہ زبانی کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر فیملیز میں اور خاندان میں صرف دولت اور پیسے کی وجہ سے اتنی دراڑیں پیدا ہوتی ہیں کہ سگے بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمیں دنیا میں چاہیے ایسے، ہمیں شریعت نے ہر چیز بتائی،
ہم کیوں غافل ہیں شریعت سے؟ ہمیں وراثت کے معاملات میں بھی جب اپنی ملکیت واضح کر لی تو اس کے بعد پھر کسی قسم کا کوئی سکم نہیں رہتا، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا۔ ہم ہر چیز کو اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق پورا کریں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد ہم نے نماز کے حوالے سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ سے کہا تھا، وہ یاد کریں۔ جتنے لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں کم از کم جن کو دعائے قنوت نہیں آتی، آج وہ دعائے قنوت ضرور یاد کر لیں۔ ظہر کے بعد قاری صاحب ہوتے ہیں، ان کو سنا لیں۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے سورت ملانی ہوتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کا ترجمہ ہم اس لیے نہیں پڑھائیں گے تو آپ پتہ نہیں کون سی سورت ملا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ آخری 10 سورتوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں۔ ترجمے کے ساتھ یاد میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ نماز پھر آپ کو پڑھنے کا لطف آئے گا کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ثنا پڑھیں تو آپ کو پتا ہو، آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں آپ کو پتا ہو، سورہ فاتحہ، یہ تمام چیزیں جب ترجمے کے ساتھ ہوں گی تو آپ کی نماز کا لطف اور دوبالا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 27ویں شب کو جو ہماری رات کو خصوصی دعا ہوگی اس میں ہم 1.25 لاکھ مرتبہ انشاءاللہ درود پاک پیش کریں گے۔ تقریباً 80,000 سے زیادہ درود پاک اب تک پڑھا جا چکا ہے۔ تو ہم نے ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، آج ابھی جمعرات ہے، پھر جمعہ ہے، پھر ہفتہ ہے، ہفتے کی رات ہے، 3 دن ہے، اور خاص طور پہ کل جمعۃ الوداع بڑی برکت والا دن ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ یقین کریں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں پیشگی، زندگی میں آپ کو کسی محفل کا اتنا لطف نہیں آئے گا انشاءاللہ جو اس مرتبہ آپ کو 27ویں شب میں آئے گا۔ جب 1.25 لاکھ درود کا گلدستہ ایسے سرکار کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کی رحمتوں کا آپ خود نزول انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یا